حضور پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب پڑھی تھی لائف آفٹر لائف ایک امریکن کی، جس میں اس نے کچھ گپیں ماری نہیں تھیں. جی حضور میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سرمہ چشم عاریہ میں سے ایک چھوٹا سا ایک وہ ہے پیسج، اس کی تھوڑی سی تشریح چاہتا ہوں. وہ کیوں کہا آپ نے، پہلے وہ بتائیں. اس لیے کہ حضور اس میں اس نے دوسرے اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے حضور جو یہ اس نے دوسرے عالم کے متعلق کچھ لکھا ہوا ہے کہ دوسرے عالم میں یہ ہوتا ہے. آپ مجھے دیکھیں، سوال آپ کا بڑا ٹیڑھا سا ہو گیا ہے. جی کتاب لائف آفٹر لائف کہتے ہیں، پھر مسلم اسلام کی کتاب کا ذکر کرتے ہیں. جی پہلے کھولیں بات. جی کیا آپ کے نزدیک اس نے وہی بات لکھی ہے جو مسیح موعود نے لکھی ہے، جی نہیں یا اس کے مخالف لکھی ہے؟ میں اس کو فیصلہ نہیں کر سکتا. اس نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ دوسرے عالم میں یہ اس طرح نظر آتی ہیں چیزیں، تو کس طرح؟ کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے فوت شدہ. آپ ابھی کسی اور کتاب کا حوالہ دیے بغیر جی مجھ سے سیدھا سادہ اس کتاب پر سوال کریں، وہ لائف آفٹر لائف ہے. حضور دو ایشوز کو اکٹھا نہ لیں. جی آپ نے جو پوچھنا ہے مجھے اس کتاب کے مطابق پوچھیں. حضور اصل میں تو پوچھنا میں نے اس کے متعلق ہے، کیونکہ مجھے تھوڑی سی کس کے متعلق؟ حضرت مسیح موعود کتاب کے تو پھر اس متعلق. کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس کو چھوڑیں ایک طرف. جی اچھا. پہلے وہ گنجر الگ صاف کر لیں اگر کرنی ہے. جی کتاب کی بات الگ کریں. کیوں مکس کرتے ہیں دونوں چیزوں کو؟ ٹھیک ہے، سمجھ گیا بات. ہاں جی. اب نیا سوال کریں اپنا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں سرمہ چشم عاریہ صفحہ 159 پر، سو دانشمندوں کو چاہیے کہ اگر اس عالم کی کیفیت دریافت کرنا چاہیں تو عالم رویا پر بہت غور اور توجہ کریں، کیونکہ جن عجائبات سے یہ عالم رویا بھرا ہوا ہے اسی قسم کے عجائبات عالم آخرت میں بھی ہیں، اور جس طور کی ایک خاص تبدیلی وقوع میں آ کر عالم رویا پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس میں یہ عجائبات کھلتے ہیں، عالم آخرت میں بھی اسی کے مشابہ تبدیل ہے. سوال یہ ہے کہ عالم رویا سے یہاں مراد عام خوابیں ہیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی مضمون کو اسلامی اصول کی فلسفے میں بھی بیان فرمایا ہے، بعض دوسری جگہ بھی چھیڑا ہے، اور وہاں کھلا فرق کیا ہے. جی فرمایا ہے عالم رویا تمہیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم عالم رویا میں ایک کانشسنس رکھتے ہو، اور اس میں تمہارا مشاہدہ بالکل دنیا کے مشاہدے سے بدل چکا ہوتا ہے، اور ایک پورا عالم پیدا ہو جاتا ہے تمہارے تصور سے. فرق صرف یہ ہے کہ تمہارا تصور کسی عالم کو تجسم نہیں بخش سکتا، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ خواب کا معاملہ ہی رہتا ہے. اسی طرح نئی تخلیق محض تصور سے پیدا ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا تصور ہے، اور اس میں یہ طاقت ہے کہ جو سوچے اس کو تجسم دے دے. اس لیے دوسری دنیا کا معاملہ خوابوں کی طرح غیر حقیقی نہیں ہے، وہ خدا کے تصرف سے ہوگا، اس لیے ایک تخلیق نو ہے. مگر تمہیں سمجھانے کے لیے بندوں کو ہمیشہ فرماتے ہیں، یہ مثال دی جا رہی ہے کہ تمہارے تصور سے بھی تو ایک عالم پیدا ہو جاتا ہے، تم بھی بعض سمجھتے ہو کہ بالکل سچا واقعہ اسی طرح ہوا ہے، اور خواب کے دوران تو بعض دفعہ یقین ہوتا ہے کہ یہی ہو رہا ہے سب کچھ. اس کے قوانین بھی مختلف ہیں، اس کی صفات بھی مختلف ہیں. ایک انسان بیک وقت دو باتیں بھی سوچ رہا ہوتا ہے. ایک آدمی کے اندر اپنی ذات کو گم دیکھتا ہے، کوئی فاصلے اس کے لیے فاصلے نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رویا بھی اگلے جہان کے تصور میں کو اپنے ذہن میں جمانے میں ممد ہوتی ہیں. یہ مراد ہے مسیح السلام کی.